تاریخ حقائق و تسلیس دوسرا باب یسوع اور خدائے یہود۔ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یسوع مسیح کا قول۔ کٹر یہودی اپنے مذہب کو اس خطرے اور انتشار سے بچانے کے لیے بہت مضطرب تھے جو ایک گلیلی یسوع کی وجہ سے ان کے مذہب کو درپیش تھا۔ اس کے معجزات، ذہانت، اس کے راست اور کھلم کھلا مشاہدات جو مذہبی قیادت کی ریاکاری کے پردے چاک کیے دیتے تھے، ان سب کی وجہ سے یسوع کے پیروکاروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو ان کے نظام میں خوف اور مخالفت کی فضا قائم کرنے کا باعث تھا۔ تاریخ کو قلم بند کرنے کے رجحان کے اوائلی دور ہی سے مذہبی تقابل کے خوف نے ہمیشہ مذہب کے ٹھیکیداروں کو حالت جنگ میں رکھا ہے۔ ایسے ماحول میں تسلی سے بیٹھ کر اختلافات پر کھلے ذہن سے مباحثہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، لیکن اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا جائز ہے کہ ہم اپنے عزیز عقائد کو درپیش کسی حقیقی یا مجازی خطرے کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ایسے کسی چیلنج کا بہترین جواب ایک حلیم اور آمادہ تحقیق رویے سے دیا جا سکتا ہے، جو اپنے سامنے پیش کردہ حقائق کے مثبت و معنی نقطوں کا جائزہ لینے پر تیار ہو۔ بدقسمتی سے روایتی مذہبی نظام ایسے کسی بھی چیلنج کا سامنا نفرت اور انتہا پسندی سے کرتا ہے۔ اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ سنگ دلانہ رہا ہے۔ یسوع کے معاملے میں تنگ نظر مذہبی گروہوں نے اس خطرناک اثر کو ختم کرنے کے لیے ایکا کیا جو اس کی سچائی کے متلاشی سامعین کے ذہن پر اس استاد کی بے تکی تقریروں سے مرتب ہو سکتا تھا۔ مرکز کی انجیل میں اس مذہبی لڑائی کا بیان مرقوم ہے جس میں دو مذہبی حریف گروہوں نے ایکا کر کے پھر انہوں نے فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں۔ انجیل مرکز 12:13۔ ان کی ابتدائی خوشامد یسوع کو جال میں پھنسانے کے لیے تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کے طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ابتدائی چال کے بعد وہ سوال پیش کیا گیا جو یسوع کو اس کے سامعین کی نظر میں گرانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم ان مشکل سوالوں کے سہل جوابوں نے کم از کم ایک وسیع نظر فقیہ کی حمایت اس کے لیے حاصل کر لی۔ اس فقیہ نے اپنا ایک سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا انداز فریب سے پاک سیدھا سادہ تھا۔ جدید زبان میں بیان کریں تو اس کی عبارت کچھ یوں بنتی ہے، تیرے ایمان اور تعلیمات کی بنیاد کیا ہے؟ تیرے ایمان کا لازم ترین جزو کیا ہے؟ مرکز اس سوال کو یوں رقم کرتا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یا پھر تحقیق کے رجحان کو واضح کرنے کے لیے کئی جگہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے، سب سے مقدم حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیتے ہوئے 10 حکموں کو چھوڑ کر وہ الہی بیان دہرایا جو 10 احکام کے بعد رقم ہے اور شما یعنی کلمہ یہودی کلمہ کہلاتا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بائبل کے طالب علموں کے لیے یسوع کا یہ فیصلہ کن جواب غور طلب ہے۔ انہیں اس کے معنوں کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ اس کے نزدیک پرانے عہد نامہ میں مندرج موسیٰ کے الفاظ الہی سچائی کا خزانہ ہیں۔ یسوع کے نزدیک خدا کی تعریف وہی ہے جو اس کے سامعین کو دیے گئے پہلے الہی مکاشفے کے مطابق ہے۔ یسوع نے پوری وضاحت کے ساتھ یہودی ایمان کا بنیادی عقیدہ دہرا کر اس بات کی تصدیق کر دی اور بحث کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی کہ سچا خدا ایک ہے اور اسی لیے وہ ایک شخصیت ہے۔ اس کے بعد ہونے والی گفتگو اس سوال کی فیصلہ کن حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض تبادلہ خیالات ہی اتنے بصیرت افروز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جس میں خود یسوع نے ایمان کامل کی بنیاد واضح کی۔ یہاں دو یہودی روحانی زندگی کے سب سے اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور ایک بھی غلط جواب سے یسوع یہودیوں کی نگاہوں میں اپنا اعتبار کھو دیتا، لیکن جو جواب یسوع نے دیا اس نے ایک واحد مطلق خدا کی پرستش کرنے والے فقیہ پر خاطر خواہ اثر چھوڑا۔ اسرائیل کے تاریخی ایمان کے لیے اس کی محبت اور جوش اس کے رد عمل میں ظاہر ہے۔ فقیہ نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے
یا کسی بھی راست اعتقاد یہودی کے ذہن میں یسوع مسیح کا پیش کردہ حوالہ پرانے عہد نامہ کے واحد مطلق خدا کی تصویر واضح کرتا ہے، اور ان کا کلمہ شمع بھی یہی بتاتا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، خدا ایک ہے۔ اس بات کی یسوع نے تصدیق کی، اور وہی اکیلا خداوند ہے۔ یہ سادہ ترین اور واضح ترین ایمان کا عنصر پورے عہد نامہ قدیم میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ کیا یسوع کے ذہن میں کہیں یہ خیال پوشیدہ تھا کہ دوسرا خدا جو اس قدیم خدا کا ہم پلہ تھا وہ خود ہے؟ لیکن ایسے کسی خیال کا شائبہ تک یہاں نہیں ملتا، نہ کسی اور جگہ بھی، جہاں یسوع کے کسی قول کو مرکس نے رقم کیا ہو۔ راسخ الاعتقاد یہودی اور یسوع کے درمیان اس مسئلہ پر کوئی اختلاف نہ تھا، اور یسوع ہی مسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ خدا ایک ہی ہے، وہی اکیلا خداوند ہے۔ الوہیت کے بارے میں مسیح کا یہ مرکزی بیان ہے۔ کیونکہ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اسی لیے یہ از خود مسیحی ایمان کی بنیاد کے معیار ہونے پر پورے اترتے ہیں۔ یسوع کے آخری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ تصور خدا کے متعلق وہ دونوں متفق تھے۔ مرکس 12:34 کے ان الفاظ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسرائیل کے خدائے واحد پر دانائی سے ایمان نہ رکھ کر ہم ہمیشہ کی بادشاہی سے دور ہو سکتے ہیں۔ اصل اور راست اعتقاد کی بنیاد فراہم کرنے والے یسوع کے یہ الفاظ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم اس بہت ہی بنیادی اہمیت کے حامل مسئلے پر اپنی سوچ کا اس کی سوچ سے تقابل کریں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس گفتگو کے وقت تک یسوع اپنی خدمات کا بڑا حصہ سر انجام دے چکا تھا۔ اگر اسے یہودیوں کے تصور خدا میں کوئی بنیادی اور جڑوں کو ہلا دینے والی تبدیلی کرنی ہوتی تو یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ تاہم چند دور جدید عالمین الہیات نے یسوع کی تعلیم میں کسی اور خدا کے متعلق بیان کی عدم موجودگی کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تثلیثی مفسر اورین بونیٹر کے مطابق اس عقیدہ تثلیث یا یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے جو خطرناک حد تک واحد مطلق خدا کی پرستار تھی، اس نے مسیحی اعتقادات میں خاموشی اور غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ بنا لی، اور یہ انسانی سوچ کی تاریخ میں سب سے انوکھا واقعہ ہے۔ نئے عہد نامہ کی کتابی شکل میں آنے تک تثلیث ایک عمومی جاگیر بن چکی تھی۔ یہ بڑا حیران کن مشاہدہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ خرابی ہے۔ پہلی یہ کہ اس میں یہودیوں، جن میں پہلے 12 شاگرد بھی شامل ہیں، یہ اعتراف شامل ہے کہ وہ انتہائی حد تک واحد مطلق خدا پرست ہیں۔ جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے کہ اس نے اپنی جگہ خاموشی اور غیر محسوس انداز میں بنائی، اور یہ کہ نئے عہد نامہ کی کتابوں کے لکھے جانے تک یہ عقیدہ تثلیث ایک عمومی جاگیر بن چکا تھا، تو یسوع مسیح کی تعلیمات جو مرکس نے رقم کی ہیں اس میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یقیناً یسوع کسی تثلیثی نظریے سے واقف نہ تھا۔ وہ خدا کے متعلق کوئی نیا خیال متعارف نہیں کرواتا۔ وہ پرانے عہد نامہ، یہودی فقہ اور ہزاروں دوسرے یہودیوں کے ساتھ اس بات میں اتفاق کرتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس سے روایتی مسیحیت کے متعلق کیا خیال آتا ہے، جو خدا کی ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو یسوع کے تصدیق کردہ تصور خدا سے قطعاً مختلف ہے؟ بوئنٹیئر اپنا بیان دیتے وقت شاید یہ بھول گیا کہ مرکس کی انجیل میں وہ مسیحی ایمان درج ہے جو اس وقت کی کلیسیا میں مقبول عام تھا، کیونکہ یہ انجیل 80 عیسوی میں لکھی گئی۔ بوئنٹیئر ابتدائی مسیحی کلیسیا کے ساتھ وہ اعتقاد منسلک کر رہا ہے جو کلیسیا میں 4 صدی سے پہلے تک دریافت نہیں ہوا تھا، اور تب بھی اس کی سخت مخالفت کی گئی تھی۔ اس کا یہ خیال بھی بے بنیاد ہے کہ عقیدہ تثلیث کو مسیح یسوع کے شاگردوں نے قبول کر لیا تھا، کیونکہ سارے شاگرد اور ابتدائی کلیسیا کے اکثر لوگ یہودی تھے، جن کے نزدیک تثلیثی خدا کا تصور محض کفر ہی نہیں بلکہ نفرت انگیز ہے۔ کلیسیائی تاریخ کی پہلی کتاب اعمال میں ایک بڑی کونسل کا بیان ہے جو ایسے ہی متنازع سوالوں کے جواب دینے کے لیے بنائی گئی تھی، جیسے غیر قوموں کا ختنہ، خون والی خوراک کھانا، گلا گھونٹ کر مارے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانا۔ اگر ایسی جسمانی معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک کونسل کی ضرورت تھی تو پھر ان راسخ الاعتقاد یہودیوں کے لیے جو واحد مطلق خدا پر ایمان رکھتے تھے اور ابتدائی مسیحی کلیسیا کے رہنما تھے، یہ مسئلہ تو نہایت ہی نازک تھا کہ کیسے ایک خدا مطلق سے ایک تثلیثی خدا کی جانب ایمان منتقل کیا جائے۔ اپنے اوپر اعتراض اٹھانے والوں کے ساتھ یسوع کی تمام تر اختلاف رائے کے باوجود ایک بات بڑی قابل غور ہے، تثلیث کے مسئلے پر ایک بھی بحث کے بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔
ہاں، اس کے اس دعویٰ نے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے بڑی بحث و تمہیز کو دعوت دی، لیکن اس دعویٰ کو کلیسیا کے اس دعویٰ کے ساتھ گٹمٹ نہیں کرنا چاہیے جو کلیسیا نے کئی برسوں کے بعد کیا کہ وہ خدا بیٹا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ نئے عہد نامہ میں کہیں بھی تثلیثی نظریہ کا دفاع نہیں کیا گیا، شاید اس لیے کہ اس وقت اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ تھا، کسی نے اس کے متعلق کچھ نہ سنا تھا۔ نئے عہد نامہ کے مطابق مسیح خدا کا چنیدہ نمائندہ تھا، نہ کہ خدا کی ذات میں شریک ایک اکنوم۔ بونٹیئر نے اپنے مشاہدات کے دوران ان گرما گرم بحثوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے جو خدا اور یسوع کے مقام کے تعین کے لیے ہوئیں، اور نکایا کی کونسل کے وقت بھی شدید مخالفت کے باوجود مسیحیوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یسوع کو ایک ازلی شخصیت کے طور پر قبول کریں جو الوہیت میں حصہ دار ہے۔ امریکانہ انسائکلوپیڈیا خدائے واحد مطلق پر ایمان رکھنے والوں اور تثنیسی خدا کے حامیوں کے درمیان ہونے والے مناظروں کے بارے میں یہ رائے دیتا ہے۔ ایک خدائے مطلق پر ایمان رکھنے کی روحانی تحریک تاریخ میں بہت پہلے شروع ہوئی، یقیناً یہ تثلیث کے نظریہ سے کئی اشرے پہلے زوروں پر تھی۔ مسیحیت یہودیت سے اخذ کی گئی۔ یہودیت ایک خدائے مطلق کو مانتی ہے۔ یروشلم سے نکایا کی کونسل تک جانے والی راہ میں کئی موڑ آئے۔ چوتھی صدی کا تثلیثی نظریہ ابتدائی مسیحیت کے تصور خدا سے میل نہیں کھاتا، بلکہ یہ تو اس تعلیم سے انحراف ہے۔ امریکانہ انسائکلوپیڈیا کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات حقیقت سے کتنی پرے ہے کہ نظریہ تثلیث ابتدائی مسیحیوں کا متفقہ اعتقاد تھا۔ تثلیثی نظریہ کے حامی اور واحد مطلق خدا پرست تیسری صدی کے اوائل تک آپس میں بحث کرتے رہے، اور اس وقت تک واحد مطلق خدا پرست گروہ اکثریت میں تھا۔ اس تحریری ثبوت کے پیش نظر یہ کہنا بھی بجا نہیں کہ عقیدہ تثلیث نے اپنی جگہ خاموشی اور غیر محسوس انداز میں بنا لی، اور مسیحی مقبول عام عقائد میں شامل ہونے کے لیے اسے کسی جدوجہد یا متنازع صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بونٹیئر کی مشاہداتی رپورٹ اس عقیدہ کے 3 صدیوں کے بعد سامنے آنے کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور بھی کئی واضح بیانات ہیں جو یسوع کے یہودیوں کے خدا میں پختہ ایمان کا ثبوت ہے۔ میں اپنی خدمت کے آخر میں خداوند یسوع نے جو الوداعی دعا کی اس میں اس بات کا اشارہ کہیں نہیں کہ خدا کی وحدانیت میں کثرت ہے۔ اپنی موت سے ذرا پہلے اس نے اپنے باپ سے اپنے ان شاگردوں کے لیے دعا کی جنہیں وہ دنیا میں اس کام کی تکمیل سونپ کر جا رہا تھا جس کا آغاز اس نے خود کیا تھا۔ راست عقیدہ کا خلاصہ اس نے یوں بیان کیا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یوحنا 17:3۔ ایک ممتاز چرچ فادر کی آراء اس ضمن میں قابل غور ہے۔ اگسٹن کے لیے اصلی مسیحی ایمان اور تثلیثی عقیدہ میں مطابقت پیدا کرنا بڑا مشکل معلوم ہوا، جس سے وہ 5ویں صدی میں متعارف ہوا تھا۔ اس لیے اس نہایت ہی ممتاز کلیسیائی رہنما نے یسوع کے الفاظ کو بھی بدل دیا تاکہ ان سے یہ مطلب نکالا جا سکے کہ خدا کی وحدانیت میں تثلیث کا عنصر موجود ہے۔ اپنی کتاب ہومیلائز میں معرفت یوحنا کی انجیل میں اس نے زور دیا کہ یوحنا 17:3 کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بطور ایک خدائے واحد بھیجا ہے۔ کتاب مقدس میں اس دیدہ دلیری سے رد و بدل کرنے کے باعث یسوع مسیح کے الفاظ کا مطلب کلیتاً بگڑ جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مسیح ٹھہرایا ہے جو خدائے واحد یعنی باپ سے بالکل الگ شخصیت ہے۔ دانا ایماندار بائبل میں کی جانے والی اس تحریف سے اپنے آپ کو بری رکھے گا۔ ایسی زبردستی کی قائلیت سے تو یہی لگتا ہے کہ اگسٹین کلام مقدس میں اپنے ایمان کی توجیہ ڈھونڈنے میں مایوسانہ حد تک ناکام ہو چکا تھا۔ یسوع کے اصل بیان کی وضاحت یہاں ضروری ہے۔ یہ بالکل کھری اور واضح ہے۔ یسوع ایک ایسا شخص جو اپنے باپ سے بالکل الگ اور منفرد ہے، اور اس کا باپ واحد مطلق خدا ہے۔ یسوع کو خدا کے ساتھ یکجا نہیں کیا گیا۔ اب اس سے زیادہ یسوع کے اپنے عقیدے کی اہمیت کیوں کر نمایاں کی جا سکتی ہے؟ یونانی زبان میں اونلی کا ترجمہ مونوس ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے لیے انگریزی زبان میں کئی مترادفات موجود ہیں۔ اس کا ترجمہ ایک ہی، اکیلا اور تنہا بھی ہے۔ ٹرو، سچا برحق کے لیے یونانی لفظ ایلیتھینوس استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے اصلی، خالص اور کھرا۔
ان دو یونانی الفاظ مونوس اور الیتھینوس کو اکٹھا کرنے سے یہی مراد ہے کہ یسوع خدا کو خدائے واحد و برحق کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ واحد کا جو لفظ یسوع نے استعمال کیا ہے اس پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ یوحنا 17:3 میں اس لفظ کے مطلب اور اس کی صحت میں شک کی چنداں گنجائش نہیں ہے۔ اونلی، جس کا اردو ترجمہ فقط، محض، اکیلا، تنہا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو معنی کا دائرہ محدود کر کے اضافی چیزوں کو خارج کر دیتا ہے۔ جس کسی شے یا شخص کے ساتھ یہ لفظ اونلی لگایا جائے وہ اپنی قسم کا ایک ہی انوکھا ہوتا ہے، باقی تمام اقسام اس کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز اونلی، واحد ہے تو اس لفظ کا استعمال ہی باقی تمام چیزوں کو از خود دائرہ معنی سے خارج کر دیتا ہے۔ بائبل کے ایک اور متن میں اسی لفظ کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے کلوسیوں کی کلیسیا کو کہے گئے پولوس کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ کلوسیوں 4:15۔ پولوس اپنی بات کے حوالے سے باقی تمام کلیسیاؤں کو باہر کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اپنی آمد ثانی کے بارے میں یسوع یوں محو گفتگو ہے: نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ خدا باپ ہی اس بارے میں علم رکھتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان بیانات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماہرین علم الہیات یا ماہرین علم لسانیات کی فوج کی ضرورت ہرگز نہیں۔ جب سے ہم نے بولنا سیکھا ہے ہم بھی یہ لفظ اونلی ایسے ہی معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم سب اونلی، محض، فقط کے معنوں سے واقف ہیں۔ یسوع نے خدا کے بارے میں کہا کہ وہی فقط خدائے برحق ہے۔ خدا باپ خدائے برحق ہے، اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہی فقط خدائے برحق ہے۔ ہم کسی بھی ایسے شخص کی دماغی صحت پر شک کرنے کے مجاز ہیں جو اپنے گھر میں 3 عورتوں کو رکھتے ہوئے کہے کہ اس کی ایک بیوی ہے، یا یہ کہ وہ تینوں مل کر اس کی ایک بیوی ہے۔ اسی لیے وہی ایک خدائے برحق، بالفاظ دیگر وہی ایک جو خدائے برحق ہے۔ اسی لیے وہی ایک خدائے برحق یا بالفاظ دیگر وہی ایک خدائے برحق ہے، یعنی یسوع مسیح کا باپ ایک ایسی ممتاز حیثیت اور رتبہ کا مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھا گیا یسوع کا ایک اور بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع خود یہودیوں کے لیے خدائے واحد مطلق پر یقین رکھتے تھے۔ اس نے فریسیوں سے کہا، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یوحنا 5:44۔ NRSV ترجمے میں یسوع کے الفاظ یوں درج ہیں: اس سے جو اکیلا خدا ہے، اس سے بڑھ کر خدائے واحد کی پرستش کے حق میں کوئی کیا بیان دے گا؟ وہی ایک جو اکیلا خدا ہے۔ ایک ایسا بیان ہے جو یسوع کو وراثت میں ملنے والے صحائف میں بارہا مندرج ہے۔ یہی وہ خدائے اسرائیل تھا جو فقط سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے۔ اس کے لیے ان الفاظ میں دعا گو ہے: تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ خدائے واحد کی پرستش کا علمبردار ہونے کے ناطے یسوع نے ان اثر انگیز گواہیوں کو اسرائیل کے سامنے دہرایا۔ یہ الفاظ کہ خدائے واحد وہی اکیلا خدا ہے اس کے باپ کے متعلق تھے۔ یوحنا 5:44 میں یوحنا یسوع مسیح کا نقشہ ایک وفادار راسخ العقیدہ یہودی کے طور پر کھینچتا ہے جو نہ صرف سختی سے ایک خدائے واحد کی پرستش کرتا ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ وہی اکیلا جو خدا ہے، ایک خدائے برحق اور وہ خدا جس نے اپنی پسندیدگی کی مہر اپنے بیٹے پر لگائی ہے کی اصطلاحات کے ذریعے بات چیت بھی کرتا ہے۔ اگر یسوع کا باپ ہی واحد خدائے برحق ہے تو ظاہر ہے کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل میں بیان کردہ یسوع صاف اور غیر مبہم انداز میں اسرائیل کی واحد خدا پرستی کا حامی ہے۔